الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے ذی الحج میں ان اعمال کی ادائیگی پر زور دیا ہے جن اعمال کی ادائیگی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ثواب نام ہے اللہ کی خوشی کا، اور ثواب نام ہے ان اعمال کے کرنے کا جن اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے. اور اعمال اللہ کے قریب جو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس انسان نے اللہ کی اطاعت کی. اور آغاز ہوتا ہے اس سفر کا کہ کوئی آدمی اللہ کو ایک مانے، اور کلمہ توحید سے جو اس کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ آدمی مر جاتا ہے مگر اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اللہ کی ذات اس آدمی کے درجات کو بلند کرتی ہے، یہ جنت ہے، اور اللہ اس شخص کی معرفت کو بلند کرتا ہے، یہ اس آدمی کا درجہ ہے. ایک آدمی اللہ کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے اور کوئی اسے کہتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو تو آدمی سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اتنی معرفت تو جان لی کہ اللہ ایک ہے. اب اس کے بعد جتنی خدا کی معرفت اسے حاصل ہوگی اتنا ہی وہ شعوری طور پر مسلمان بنے گا. اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے باوجود نماز کو ضائع کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسے اللہ کی ایسی پہچان نہیں ہے. وہ نماز پڑھتا ہے اور مالی طور پر لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی معرفت ایسی جو اسے روک دے کہ تم نے پیسے میں گڑبڑ نہیں کرنی، اسے ابھی بھی حاصل نہیں ہے. پھر حج کا لاتا ہے اور حج کے بعد بہت سے لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے، یعنی پہلے وہ اچھے تھے اور اب وہ بہت اچھے ہو گئے، اور پہلے اچھے تھے اور اب برے ہو گئے. حضرت صادق پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور آپ کا یہ خواب صحیح بخاری میں آیا ہے. ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنا خوبصورت، اتنے سیاہ بال اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ ابھی نہا کر نکلے ہیں، اتنی چمک اور تری بالوں میں تھی، اور دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہے. پھر میں نے دیکھا ایک آدمی اور وہ بھی طواف کر رہا ہے، اور اس کی ایک آنکھ پھول کے کپا بنی ہوئی ہے،
سچی لگ رہی ہے تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دجال۔ اور دیگر حدیث میں آیا ہے کہ دجال کبھی بھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، مکہ میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے دور میں بیت اللہ کا طواف اکثر وہ لوگ کریں گے جو دجال صرف ہوں گے۔ حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، ہر سال جانا ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ جتنے پیسے عمرے پہ خرچ کر رہے ہو، تمہارے محلے میں لوگ بے روزگار ہیں، تمہارا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کا کچھ کرو، تمہارے گاؤں میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اسے عمرے کی سوجی بھی ہے اور حرام کا مال لے کر عمرہ کر رہا ہے۔ یہ دجال صرف لوگ جا کر حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے۔ اللہ کی معرفت اگر ہوتی اور اللہ کی پہچان اگر ہوتی تو وہ سوچتا کہ میں نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، مجھ پہ اور ذمہ داریاں ہیں، فرض حج کر لیا، عمرہ سنت ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، یہ واجب ہیں، کس کھاتے میں حج کرنا؟ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، لمبی حکایت ہے لیکن خلاصہ یہ کہ اس نے کہا حضرت حاضر ہوا ہوں، اجازت دے اور حج کرا۔ فرمایا حج؟ اس نے کہا جی نفل، حج کر لیا، ان کا کر لیا۔ کیوں کرنے چلے ہو؟ ثواب چاہیے۔ ثواب کا کیا کرو گے؟ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اللہ کے قریب ہو کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ انہوں نے کہا سفر کتنا ہوگا؟ اس نے کہا اتنے منزل۔ کس پہ؟ اونٹ پہ تھکو گے، تھکیں گے۔ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بڑی مشکل ہوگی۔ اور حضرت اللہ کی راہ میں تو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس میں تمہیں جانا بھی کہیں نہیں، اپنے شہر اور گھر میں رہو گے اور کوئی صاف تھکن نہیں، کچھ نہیں، اور بڑے آرام سے ہو جائے اور حد سے زیادہ اللہ کا قرب تمہیں ملے۔ دیکھا حضرت اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا میں رات کو فلاں محلے میں گیا تھا اور وہاں پر ایک گھر ایسا ہے جو ابھی تو تمہیں نہیں بتاتا کہ راز ان کا نہ کھلے، لیکن وہاں پہ بچیاں ہیں اور وہ بچیاں مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم بدکاری کے راستے پہ چل پڑیں گی، فاقہ اتنا ہو گیا ہے اور یہ پیسے تو تم انہیں دے آؤ اور وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ کاروبار کر لیں، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کا گھر دیکھنے سے زیادہ تمہیں ثواب اس میں ملے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، پھر سے سوچتا رہا اور پھر کہنے کا حضرت جی میں یہی آتا ہے، حج کرائیں۔ فرمایا قسم کھاؤ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اس لیے کہ گاؤں میں لوگ حاجی صاحب کہنے لگے ہیں؟ اس نے کہا حضرت معاملہ گڑبڑ ہے، دل ادھر ہی جاتا ہے کہ حاجی صاحب کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس پہ اگر خدا جہنم میں نہ پھینکے اس حج پہ تو غنیمت جانا۔ یہی چیز کہ دجال صفت لوگ کوئی 10-15% اللہ کے مخلص بندے، اس کا انکار نہیں، جو دل کی سچائی سے خدا کے ساتھ تعلق سے وابستگی سے جاتے ہیں وہ مستثنا کر کے باقی لاکھوں روپے یہ آئے کہاں سے اور خرچ کس مد میں ہوئے اور کرنا کیا ہے، یہ جو چیز ہے اللہ کے قرب کی بجائے بودھ ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے جن کا حق رکھا ہے انہیں دوں۔ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم، اور ہم نے لوگوں کے مال میں حق رکھا ہے، للسائل والمحروم، وہ جو سوال کرتا ہے اور وہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے تو
تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے پانی منگایا اور ایک پودے کو پانی دیا، گملے پہ پانی ڈالا، اور وہ جو نوکر کھڑے تھے وہ سب امیر المومنین تھے، ان سے فرمانے لگے اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہمارے مال میں حق رکھا ہے، ان کا جو سوال کرتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کا جو محروم ہے، یہ گملہ محروم ہے، سائل نہیں، اس کو پانی ملنا چاہیے۔ یہ ثواب کی بات ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، آہستہ آہستہ نیکی کرتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے، پھر اچھائی کرتا ہے، اور بڑی نیکی جو اللہ کا قرب ایسا دلاتی ہے کہ مہینوں کا قرب ہفتوں میں ہو، ہفتوں کا قرب ایک دن میں ہو، دن کا قرب ایک ساتھ میں حاصل ہوتا ہے، وہ ان انسانوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے جنہوں نے ہمیں محروم کر دیا۔ جو ہمیں عزت سے محروم کرتا ہے ہم اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، جو ہمارے خلاف چلتا ہے ہم اس کے حق میں جائیں، جو ہمیں محروم کرتا ہے ہم اس کو عطا کریں، جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی موقع آنے پہ بدلے کی بجائے اچھا سلوک کرے۔ اللہ اس سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے، بندے کا رب دیکھتا ہے، بندہ در حقیقت مولا صرف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو کھانا دینا مولا کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ مہمان آتا ہے اور دیکھو اللہ کھانا دیتا ہے، ہم خدا کو کچھ نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا یہ کہنا بولا، اللہ تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور خود تم سے کھانا نہیں وصول کرتا۔ مہمان آتا ہے ہم اسے کھانے کے لیے دیتے ہیں اور مہمان سے کچھ وصول نہیں کرتے، وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے نے وقتی طور پر جو میری دائمی سرمدی صرف ہے، بندے نے 1 گھنٹے کے لیے وہ اختیار کر لی، اسے کھلا دیا، مہمان سے کچھ لے لیا، خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قرب ہے، اور اللہ کے قرب کی نسبت کبھی کامل نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد ثانی سریندی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی ہے مکتوبات میں، کیا فرماتے ہیں نسبت کبھی کامل نہیں ہوتی، اور پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی ذات اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی صرف قرب کی بھی انتہا نہیں ہے، بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دیتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کتنا باشعور ہو جاتا ہے انسان، اتنا عقل مند ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی دشمن کی بھی خطا دیکھتا ہے تو غور کرتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے معاذ اللہ، دوسرا کہتا ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے، وہ کہتا ہے گورنمنٹ کا کام ہے میرا نہیں، وہ کہتا ہے گھر سے نکال دیتے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے یہ بچہ شراب کیوں پیتا ہے، پھر غور کرتا ہے کہ اس بچے کو معاشرے میں بہت تکلیف پہنچی، جدھر کیا لوگوں نے دستار دیا، جدھر کیا لوگوں نے مذاق اڑایا، جدھر کیا لوگوں نے اس کی غیبتیں کی، تہمتیں کی، یہ لوگوں کی زبانیں اسے اس مقام پر لے آئی ہیں۔ شراب نہیں پیتا، یہ لوگوں کے عمل کے خلاف رد عمل ہے، سمجھاتا ہے اور برسوں کے بعد شراب جا کر اس سے چھٹ جاتی ہے۔ یہ شعور کی پختگی ہے کہ اس نے جڑ کاٹتی کے اندر یہ شراب نہ پی۔ لوگوں کی زبانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کا آسان کوئی راستہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے جو آدمی مجھے یہ ضمانت گارنٹی دے کہ وہ ان 2 رانوں کے درمیان اور ان 2 جبڑوں کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے گا اور جنہ میں جنت کی گارنٹی دے۔ ان کا اللہ کے رسول ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جبڑوں کا کیا معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ کے ماں کہتے ہیں میرے قریب ہو گئے اور آپ نے کہا ارے ماں تیری ماں تجھے روئے، تو اتنا نہیں سمجھتا، لوگوں کو
گھٹنوں کے بل اور ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں کیا چیز بھیجے گی؟ یہ زبان ہی تو ہے جو انہیں خدا کے سامنے رسوا کرے گی۔ یہ تانے، یہ لوگوں کے مذاق اڑانا، الزامات لگانا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، یہ میاں اتنی سستی نہیں ہے جتنا آدمی سوچتا ہے۔ نہ کرے اللہ کی پکڑ بڑی، نہ کرے، مر جائے خاموشی میں زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ لوگ تنگ آ کر اسے چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شر الناس، بدترین آدمی دنیا میں وہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اسے سلام کلام چھوڑتے ہیں، لوگ نہ تباہ کر دیتی ہے یہ چیز۔ اللہ کا قرب اسے نماز روزہ، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ زبانیں کتنوں کو تکلیف دیں گی، کتنوں کو تباہ کریں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے تذکرے کا، قربانی کا یہ موقع اور مہینہ ہے، گئے بیت اللہ اور بیٹے کو چھوڑ آئے تھے، اہلیہ کو چھوڑ آئے تھے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل کا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اہلیہ نے کہا حضرت وہ تو شکار کے لیے گئے، فرمایا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ اس سے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ بہت ہی برا، اور پاکا ہوتا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اسماعیل کوئی کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا آئے تو اسے کہنا وجہ رکھا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ وہ آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی آیا ہے، یہ محبت ہے باپ کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا بلاتے تھے، اسے سونگتے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اسے سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا تک اس کی خوشبو میری روح میں بس جائے، میرے بچوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو میری روح اطلاع کرے کہ میرے بچے مشکل میں ہیں، میں دعا مانگوں۔ فرمایا لگتا ہے کوئی آیا ہے۔ ان کے ایک بابا آیا تھا، ایسے ایسے تھا۔ فرمایا ان کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے جو ناشکری بیان کی پسند نہیں آئی، فرمایا چوکھٹ بدل لو، بیوی بدل لو۔ بیوی بدلی گئی، کئی سال بعد پھر تشریف لائے، پھر حضرت ہر طرح سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ اچھے ہیں، اسماعیل گوشت لے آتے ہیں، شکار کرتے ہیں، زمزم ہے، پیتے ہیں، کھاتے ہیں، خوشی کی زندگی ہے۔ فرمایا اچھا تو بٹھاؤ مجھے، اسے بٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت رکھا اور پانی رکھا، اور ان کے گھر میں اناج تھا لیکن خاتون نے رکھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اللہ مکہ کے گوشت میں اور مکہ کے پانی میں برکت دے دے۔ فرمایا کاش وہ اناج رکھ دیتی اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا فرما جاتے تو اناج بھی بہت مل جاتا۔ یہ جو لوگ برکتوں کے قائل نہیں اور جو لوگ دعاؤں کے قائل نہیں، انہیں کس قسم کی چیزیں بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ سارے لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جو کہتے تھے، سچ کہتے تھے، اور فرمایا آئے اسماعیل تو اسے کہنا سب سے اب ٹھیک چوکھٹ لگ گئی ہے، اسے قائم رہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا قرب ہے جو لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کے بدلنے کو کہا، یہ بعض لوگوں کی عادت ہے، جب پوچھو بری بات، جب پوچھو بری بات، شکایت، ہر وقت شکایت، اللہ کی شکایت، شوہر کی شکایت، گھر والوں کی شکایت، تو بھی ساری دنیا جا کر دے دو، حرام ہے جو ایک جملہ سننے کو کبھی ملے کہ اللہ کا شکر ہے، بچے اچھے ہیں بھائی، پڑھ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، 1000 چیزیں، 100 میں سے 80 چیزیں درست ہیں اور 20 چیزوں کی شکایت ہے اور 80 پہ شکر نہیں۔ یہ چیزیں اللہ کو ناراض کر دینے والی اور آخرت کو برباد کر دینے والی۔ اس لیے اللہ کو جو چیز پسند ہے اس مہینے میں وہ یہ کہ لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، قربانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ اس مہینے میں تکبیر زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں چلتے ہوئے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کو
اس سے زیادہ اپنا اچھا کوئی ذکر نہیں ہے جو پسند تکبیر پڑھے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس لیے کہ ذبح کرنا ہے نا جانوروں کو، حقیقت میں اللہ کو غصہ آنا چاہیے کہ اس کی مخلوق ہے کیوں مار رہے ہو، لیکن حکم بھی خود ہی دیا ہے، اس لیے اللہ کا کبریائی اور بڑائی بیان کرے تاکہ اللہ راضی ہو، خوش ہو کہ میرا بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا بڑا بڑا تو ہی ہے، تیرے ہی حکم سے اللہ ذبح کرنے ہیں، تیرے ہی پروردگار حکم ہے جن جانوروں کو ہم قربانی میں ذبح کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ہماری ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ کسی کی جان دے سکتے۔ یہ عبادت کو بتایا، ذکر کو بتایا، تکبیر کو بتایا، قربانی کو بتایا، یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو توفیق